نوٹ کرنا ہماری باتوں کو، موتیا بن کسی کی آنکھ میں ہو جائے وہ انسان ہی از ناٹ ایبل ٹو لک اینی تھنگ ان دا ورلڈ، دنیا کی کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتا، بیکاز ہی از بلائنڈ، he is blind and he is نابینا۔ موتیا بن کسی کو ہو جائے لیکن اس موتیا بن کا پراپر علاج کس نے کھوجا؟ اسلام کو برا کہنے والوں، قرآن کو برا کہنے والوں، کلمہ پڑھنے والوں کو شک کی نگاہ سے دیکھنے والوں، نبی پاک علیہ السلام کی غلامی کرنے والوں کو منحوس بتانے والوں، اس موتیا بن کا علاج کرنے والا، بلکہ دنیا کا سب سے پہلا آئی سرجن اگر کوئی ہے تو وہ قرآن پڑھنے والا، وہ نبی کا عاشق، وہ محمد رسول اللہ کا دیوانہ، اس کا نام ابو القاسم عمار موصلی ہے، جو قرآن کریم کا پڑھنے والا تھا، دنیا کا سب سے پہلا آئی سرجن، اس کو بتایا گیا آئی سرجن موتیا بن کا علاج آپریشن کر کے اگر کسی مائے کے لال نے بتایا ہے تو شخص کا نام ابو القاسم عمار موصلی ہے۔ پوچھئے دنیا والوں سے اور تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آج جو سول انجینئر بن جاتے ہیں ان سے پوچھو کہ بیٹے سول انجینئر بنے ہو، اس کا کوئی نہ کوئی تو موجد ہوگا۔ سول انجینئر کا موجد کون؟ ابو العباس حاتم ظفری ہے، جو قرآن پڑھنے والا ہے اور سول انجینئرنگ کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی، اس کتاب کا نام علم الحیل ہے۔ علم الحیل سول انجینئر جب تک نہیں پڑھایا جائے گا تو دنیا کے اندر سول انجینئر نہیں پیدا ہو سکتا۔ میکینیکل انجینئر اگر کوئی بنتا ہے، آئی ایم میکینیکل انجینئر، آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ میکینیکل انجینئر ہے، بڑی عزت کا مالک ہے۔ پوچھو کہ میکینیکل انجینئر کو دنیا میں پیش کرنے والا کون؟ احمد بن موسیٰ شاکر۔ احمد بن موسیٰ شاکر نبی کا غلام، مدرسے کا پڑھا ہوا، 10 سال کی عمر میں مدرسے کا پڑھا ہوا ایک حافظ قرآن، جس کی کتاب آج بھی یورپ میں پڑھائی جاتی، آکسفورڈ میں پڑھائی جاتی، کیمبرج یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی۔ ہمارے نبی کا نام لیتے تھے، نبی کا غلام تھا وہ بچہ، غریب گھر سے تعلق رکھتا تھا، نام اس کا شیخ حسین ابن علی سینا۔ 10 سال کی عمر میں یہ حافظ بنے کہ نہیں بنے؟ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں آپ کے سامنے تو میری زبان کو آپ تالا لگا دیجیے گا، لیکن میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے کہتا ہوں، اے دنیا والوں، چیلنج مت کرو اسلام کو، چیلنج مت کرو علماء کرام کو۔ اگر کوئی انگریزی ہمارے بچے مدرسے میں نہیں پڑھنا جانتے ہیں تو آپ یہ مت کہو کہ they don't know anything، تم کچھ نہیں جانتے ہو، انگریزی بولنا ہے، آؤ اللہ کے پاس۔ I am a product of مدرسہ، I spent 14 years completely in مدرسہ، in various مدرسہ، ہم نے 14 سال تک مدرسے کے اندر گزارا، and I am able to give a speech in front of the people in any topic، انشاءاللہ تبارک و تعالی from now and to the morning just early in the morning میں انگلش میں تقریر کر سکتا ہوں۔ I am able to talk، I am able to speak with any person، with any gathering، کہیں پر بھی ہم بات کر سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ مدرسے کا پڑھا ہوا آدمی انگلش نہیں جانتا، میڈیا والے پہنچ جاتے بچے کے پاس مائک لے کے، بچہ بتاؤ بھارت کا راشٹرپتی کون ہے؟ جو بچہ نورانی قاعدہ پڑھتا ہے وہ بتا پائے گا کہ راشٹرپتی کون ہے؟ بچہ نورانی قاعدہ الف با تا سا، الف کا مخرج پوچھ لیجئے تو بتا دے گا، حروف تہجی کتنا ہے تو بتا لے گا۔ یہ میڈیا والے اتنے بڑے بڑے مائک لے کر پہنچ جاتے ہیں، کہاں؟ ناظری کا کلاس جہاں چلتا ہے وہاں پر چلے جاتے، اس بچے سے پوچھتے، بیٹے بتاؤ بھارت کا قانون کب امپلیمنٹ ہوا؟ وہ تو دور کی بات، ہمارے مدرسے کے اساتذہ، بہت سے اساتذہ بھی نہیں بتا پائیں گے، کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی ٹاپک ہے ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے پھر آپ کیا پڑھاتے ہیں مدرسے میں؟ مدرسے میں صرف ہم اپنی دھارمک تعلیم دیتے ہیں اپنے بچوں کو، قال اللہ قال رسول دیتے ہیں، بہو نام جنم نام منتے جانوان ماں۔ میں اس کا ایکسپلین کروں گا، جو منتر میں نے دونوں پڑھے ہیں اس کو بتاؤں گا، یہ تعلیم سے اور دوسروں کو بھی روزی روٹی دے گا۔ یہود کے بچے آج جو محنت کرتے ہیں وہ جاب حاصل کرنے کے لیے نہیں، جاب پیدا کرنے کے لیے، روزگار حاصل کرنے کے لیے، روزگار پیدا کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں۔ ہماری تاریخ نہیں ہے، والا بات ہے کہ ہم بھلا چکے ہیں۔
آج ہم نہیں بولتے تاریخ کو، ہمارے اکابر ان پر توجہ نہیں دیتے ہیں مصلحتاً کسی وجہ سے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گونگی اور بہری قوم، ہم گونگی اور بہری قوم نہیں ہیں۔ ہماری خاموشی مدارس کو بدنام کرنے کی سازش ہو جاتی ہے کہ نہیں جناب، ان مدرسوں کے اندر نہ معلوم کیا کیا پڑھائے جاتے، کیا کیا تیار کیا جاتا۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ ان مدرسوں کے اندر کوئی انلیگل کام نہیں ہوتے۔ ان مدرسوں میں جو تعلیم کا نظام ہے اگر اس کو صحیح ڈھنگ سے دیکھا جائے تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ پوری دنیا کے تعلیمی اداروں کا، سنستھانوں کا نظام ایک طرف، ہمارے مدرسے کے تعلیم کا، مکتب کے تعلیم کا نظام ایک طرف۔ بتاؤ مجھے دنیا کے کسی بھی تعلیمی سنستھا میں جہاں پر فجر کی اذان سے پہلے تعلیم دی جاتی ہو، لیکن قربان جائے ہمارے مدارس کے علماء پر، استاذ پر، کہ فجر کی اذان سے پہلے بچے کو اٹھا کر قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، انا لا الہ الا اللہ، غلطی کی وجہ سے فرشتہ آ جاتا ہے آسمانی دنیا پر اس گاؤں کے اوپر عذاب نازل کرنے کے لیے، لیکن جب وہ فرشتہ دیکھتا ہے کہ اس مدرسے، اس گاؤں میں چھوٹا مدرسہ ہے، وہاں بچہ پڑھ رہا ہے، وہ واپس جاتا ہے اس قرآن کی تلاوت کو سن کر اور اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ میں اس گاؤں میں عذاب کیسے نازل کر سکتا ہوں؟ اس گاؤں میں آپ کا نام لینے والا، مدرسے میں پڑھنے والا حافظ قرآن بن رہا ہے، چھوٹے بچے ہیں، مکتب میں فجر کی اذان سے 1 گھنٹہ پہلے ٹھٹرتی ہوئی سردی کے اندر اور تپتی ہوئی گرمی میں پسینے بہتے ہیں ایک طرف، اور وہ بچہ ہاتھ میں قرآن لے کر یاد کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس معصوم بچوں کی تلاوت کی برکت سے آسمان، زمین سے آسمان پر اس عذاب کو اٹھا لیا جاتا۔ بتائیں لوگوں کو دنیا میں کہیں پر بھی ایسا نظام نہیں ہے جو ہمارے مدارس اور ہمارے مکاتب میں آج جو نظام ہمارے علماء کرام نے آج بنائے، وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم بولتے نہیں ہیں، ہم مجبور قوم نہیں ہیں کہ نہیں ہم مسلمان۔ بھارت کے اندر ہمارا ریشو کم ہو سکتا ہے ایجوکیشن فیلڈ میں، لیکن الحمدللہ الحمدللہ تاریخ اٹھا کر پڑھیے، کیمبرج، آکسفورڈ یونیورسٹی، ہارورڈ یونیورسٹی، ان کا جنم کب ہوتا ہے؟ ان کا جنم ہوتا ہے 13ویں اور 14ویں صدی عیسوی میں، یعنی اب سے تقریباً 600-700 سال پہلے۔ اس سے پہلے دنیا میں اگر کہیں پر کتاب تھی ہاتھ سے لکھی ہوئی 70,000 کتابیں تو بغداد اور فرانس اور ایران کے اندر تھی، اور وہ مسلمان علماء تھے جنہوں نے اپنے ہاتھ سے 70,000 کتابیں لکھی تھی۔ میں نے اس کے اوپر کئی جگہ پر بات رکھی ہے کہ تعلیم کے میدان میں سب سے پہلے اور آگے اور نمبر 1 کوئی قوم تھی تو وہ قوم مسلم تھی، لیکن آج ہم نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ یا تو پیسوں کی کمی آ جاتی ہے، بچے نہیں پڑھا پاتے، یا پھر وہ نظام نہیں ہے پڑھانے کا۔ کسی بھی قوم کو اگر جو ذلیل قوم ہے اگر عزت پانا چاہتی ہے تو اس کا ایک راستہ ہے، صرف ایک راستہ، بنیادی ایک راستہ، کیا؟ وہ تعلیم ہے۔ ہاں، پھر دوسرے اعتبار سے وہاں اس ملک کے سیاسی پالیسی کیا ہے، وہاں کے اکنامک سسٹم کیا ہے، وہ بات کی بات، لیکن فرسٹ آف آل ہمارے ہاں پر بہت سارے بچے، ان سے پوچھ لیجئے کہ پلیز ٹیل می اینڈ یور پلیز ٹیل می یور اباؤٹ یور سیلف، نہیں بچے بتا پائے۔ چھوٹا بچہ، ایک بہت چھوٹا بچہ لکھنؤ اسٹیشن میں جب ابھی آ رہے تھے یہاں گھر کے لیے، چھوٹا بچہ انگلش میں بات کر رہا، انگلش میں، اور آج کل کیا سمجھتے ہیں کہ جو انگلش میں بات کر لے وہ کیا ہے؟ واہ، انگلش میں بات کرنے والے کو مہان سمجھا جاتا ہے آج کی تاریخ میں۔ اگر آپ انگلش میں بول دیں گے تو آپ کو مہان سمجھے گا کہ انگلش میں بات کر رہا، حالانکہ دنیا کی سب سے خوبصورت زبان، بلکہ جنتیوں کی زبان، اللہ کی زبان کوئی زبان ہے، جنتی آنے جنت میں جو زبان ہوگی
سارے تقریباً ٹوٹل انبیاء کرام کی کوئی زبان تھی. قرآن کی جو زبان ہے عربی زبان، خوبصورت زبان. عربی زبان میں کوئی بات کرے تو گالی سمجھیں گے. انگلش میں بھی بولتے مائی نیم از فلاں فلاں، مائی نیم از عبداللہ، I belong to جوکیہار. Right now I am giving speech in front of the people and the lots of people listening to me. مجھے سن رہے ہیں. انگلش بولیں گے واہ کیا مولانا انگلش بولتے ہیں. انگلش بولنا اوتھینٹک نہیں ہے. انگلش کی وجہ سے آج انگلش میڈیم ہے کہیں پہ تو وہ ہمارا بچہ انگلش میڈیم میں پڑھ رہا نہیں. نالج کتنا ہے آپ کے پاس؟ آپ بنگال چلے جائیے انگلش میڈیم کم ہے، وہاں پہ بنگلہ میڈیم زیادہ ہے. ساؤتھ چلے جائیے، کیرلا گیا ہوں میں، انگلش میڈیم نہیں ہوتے وہاں پر. کیرلا کنڑ تیلگو وہ میڈیم میں ہے. تلنگانہ جائیے، آندھرا پردیش جائیے، مہاراشٹر جائیے، وہاں کی مادری، وہاں کی اسٹیٹ کی نارمل لینگویج میں بچوں کو تعلیم دیتے ہیں. لیکن تعلیم دیتے ہیں، انفارمیشن ہے بچوں کے پاس ان کا. اگر آپ کے پاس تعلیم ہے، آپ کے بچوں کے پاس، ہم کھٹا زبان والے، کلیا زبان والے، یا شیر شاہ آبادی یا سرجا پور، سیمانچل میں یہی تین برادری کے لوگ ہیں زیادہ. جو کہ طرف جائیں گے تو کھٹا، کلیا جن کو بولتے ہیں، ادھر بھی آپ کے یہاں بھی ہے ماشاءاللہ. اور کٹیہار سائڈ میں جائیں گے، پورنیہ سائڈ میں جائیں گے تو وہاں کچھ شیر شاہ آبادی برادری کے لوگ ملیں گے. اور کشن گنج سائڈ میں چلے جائیں گے تو سرجا پوری برادری کے لوگ ملیں گے. زبانیں الگ الگ ہے. زبان کسی کی صلاحیت کو نہیں بتاتا بلکہ کتنا علم ہے اس کے اندر، ایجوکیشن کتنی، تعلیم کتنی ہے، ہم کتنا جانتے ہیں پروفیٹ محمد رسول اللہ کے بارے میں. ہمارے بچوں سے پوچھے تو بچہ نہیں بتا پائے گا کہ محمد رسول اللہ کے ابا کے کتنے بھائی تھے، آپ علیہ السلام کی کتنی اولاد تھی، آپ علیہ السلام کی پھوپھی کتنی تھی، آپ علیہ السلام کب پیدا ہوئے، آپ علیہ السلام کے ابا کا انتقال کب ہوا. ہمارا بچہ اپنی زبان میں نہیں بتا پائے گا. دوسری زبان تو دور کی بات ہے جناب، دوسری زبان دور کی بات. I am learning a Sanskrit grammar nowadays. آج کل کی تاریخ میں پچھلے 1.5-2 مہینے سے ہم سنسکرت گرامر کو پڑھ رہے ہیں. سنسکرت گرامر، عربک گرامر، انگلش گرامر، سنسکرت گرامر. انگلش کا گرامر بالکل ڈفرینٹ ہے. سنسکرت گرامر اور عربک گرامر تقریباً ملا جلا ہے، بہت تقریباً ملا جلا. جیسے بولتے ہیں ہم لوگ یہ کیا ہے، ماں ہاذا بول دیتے ہیں، ماں ہاذا یہ کیا ہے. سنسکرت میں، انگلش میں اس کو کیا بولیں گے، واٹ از دس، واٹ از دس یہ کیا ہے. سنسکرت میں اس کو بولتے ہیں کم ایشا، کم ایتک، کم ایتک. ایتک نپنسک لنگم ورڈ بولتے ہیں اس کو، یعنی مخنث ورڈ ہے یہ، نہ مذکر نہ مؤنث. ایتک، ایتک، کم ایتک یہ کیا ہے. ایتک پھلم، یہ فروٹس ہیں، یہ پھل ہے. کم ایشا یہ کیا ہے، کم ایشا یہ کیا ہے. ایشا آ جائے گا اس میں اشارہ. ماہازا، ماہازا یہ کیا ہے، ماہازا یہ کیا ہے. آپ جواب دے سکتے ہیں سنسکرت میں، سیم وہی ورڈ آتا ہے. کوئی بڑی بات نہیں کسی لینگویج کو سیکھنا، لیکن یہ ہے کہ اپنے بچوں کو آپ نے تعلیم کتنی دی ہے، آپ کا بچہ کیا پڑھ سکتا ہے، کتنی کوالیفیکیشن اس بچے کے اندر ہے، کتنی کیپیسٹی ہے. یہ بہت ضروری ہے آج کے تاریخ میں میرے مسلم بھائیوں. ہم سفر میں جاتے ہیں، یقیناً ایسے ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اور ایسی ایسی باتیں آپ کے تعلق سے کرتے ہیں کہ نہیں جناب یہ تو مسلمان ہیں، یہ صرف ماंس کھاتے ہیں، یہ صرف مچھلی کھاتے ہیں اور کھاتے اور سوتے اور دوسرا کوئی کام نہیں کرتے، صرف اللہ اللہ کرتے. یہی بولتے ہیں وہ، دیکھتے ہیں ان کا اللہ ان کے ساتھ کتنا ساتھ دے سکتا، کتنی طرف دے کر سکتا. آپ ان کو کہو، آپ ان کو بن کر دکھاؤ. آج کل جو لوگ بولتے ہیں نا، بہت سے جگہوں کے اوپر بڑے بڑے ایم پیز بھاشن دیتے ہیں، دلی کے منچ میں وہ کسی پروگرام میں شریک ہوتے ہیں کہ یہ جہاں جہاں ہیں
یہ جہاں جہاں پر ہیں ان کا بائیکاٹ کرو. میں تو کہتا ہوں مسلمان کہاں نہیں، بھارت کی بات چھوڑو، پوری دنیا کی تاریخ اٹھاؤ. موتیابند کا علاج کھوج کرنے والا کون؟ نوٹ کرنا ہماری باتوں کو. موتیابند کسی کی آنکھ میں ہو جائے وہ انسان ہی از ناٹ ایبل ٹو لک اینی تھنگ ان دا ورلڈ. دنیا کی کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتا بیکاز ہی از بلائنڈ. He is blind and he is نابینا. موتیابند کسی کو ہو جائے لیکن اس موتیابند کا پراپر علاج کس نے کھوجا ہے؟ اسلام کو برا کہنے والوں، قرآن کو برا کہنے والوں، کلمہ پڑھنے والوں کو شک کی نگاہ سے دیکھنے والوں، نبی پاک علیہ السلام کی غلامی کرنے والوں کو منحوس بتانے والوں، اس موتیابند کا علاج کرنے والا بلکہ دنیا کا سب سے پہلا آئی سرجن اگر کوئی ہے تو وہ قرآن پڑھنے والا، وہ نبی کا عاشق، وہ محمد رسول اللہ کا دیوانہ، اس کا نام ابو القاسم عمار موصلی ہے جو قرآن کریم کا پڑھنے والا تھا. دنیا کا سب سے پہلا آئی سرجن، اس کو بتایا گیا آئی سرجن موتیابند کا علاج آپریشن کر کے اگر کسی مائع